امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین میں کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے. تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں تابعین چھوڑ گئے تھے نا. عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, ہمارے سامنے کرے گا ہم اسے کنکریاں مار کے صحابی کی سنت پہ عمل کریں گے. تو مسئلہ یہ رفع الیدین کا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین سنت ہے واجب. سوال کرو, ہم کل کہتے ہیں کہ واجب ہے, ہم کہتے ہیں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے. سامعین و ناظرین, ابھی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا یہ ویڈیو کلپ سنا. مرزا جیلمی نے اپنے اس ویڈیو کلپ میں مسئلہ رفع الیدین پر بحث کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ایک رسالہ جز رفع الیدین سے ایک روایت پڑھی, جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے جب کوئی بندہ نماز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین نہیں کرتا تھا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس بندے کو کنکریاں مارتے تھے. تو اس روایت کو بیان کر کے مرزا جیلمی نے کہا کہ ہمارے سامنے بھی اگر کوئی بندہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین نہیں کرے گا تو ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو کنکریاں ماریں گے. اس روایت کی تحقیق بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. اس سے پہلے مرزا جیلمی کی جہالت اور بے عقلی کا پردہ بھی آپ کے سامنے چاک کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا جیلمی ایک ہی اپنے بیان کے اندر ایک اپنی بات کر کے اور خود ہی اسی بیان میں اس کو رد بھی کر دیتا ہے. تو سامعین و ناظرین, آپ نے سنا مرزا جیلمی نے کہا کہ ہم کب کہتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ واجب ہے, اور اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے مرزا جیلمی نے آگے مثال بیان کی. کہتا ہے ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھنا سنت ہے اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. اس مثال کو بیان کر کے مرزا جیلمی نے مسئلہ رفع الیدین سمجھانا چاہا کہ جس طرح رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرنا سنت ہے, ایسے ہی رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین نہ کرنا بھی سنت ہے. جیسے نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنا بھی سنت ہے اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. اب مرزا جیلمی اور اس کے تمام چیلوں چمچوں سے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی تم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کا سہارا لے کر یہ کہا کہ جو بندہ نماز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین نہیں کرے گا ہم اسے کنکریاں ماریں گے, اور پھر ساتھ ہی تسلیم کر لیا کہ جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا سنت ہے ایسے ہی نماز میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا سنت ہے, تو اسی طرح نماز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے اور رفع الیدین کے بغیر بھی نماز پڑھنا سنت ہے. تو اب میں مرزا جیلمی اور اس کے تمام ماننے والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے اپنے قول کے مطابق نماز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے, تو کیا اب تم ایک سنت طریقے پر نماز پڑھنے والے بندے کو کنکریاں مارو گے؟ تو اندازہ لگائیں آپ مرزا جیلمی کی جہالت کا کہ خود ایک قول بیان کر کے اسی اپنے بیان کے اندر اس کا رد بھی کر دیتا ہے. مرزا نے اس مثال کو بیان کر کے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جیسے نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے ایسے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا سنت ہے, ایسے ہی رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے اور رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین نہ کرنا بھی سنت ہے. اب آتے ہیں جز رفع الیدین کے اندر جو عبارت تھی جس کو مرزا نے بیان کیا اس کی تحقیق کی طرف. آپ اپنی سکرین پر بھی جز رفع الیدین کی وہ عبارت دیکھ رہی ہیں جو مرزا نے اپنے اس ویڈیو کلپ کے اندر بیان کی. اس کی سند اس طرح لکھی ہے جز رفع الیدین میں, حدثنا الحمیدی حدثنا الولید بن مسلم قال سمعت زید بن واقد يحدث عن نافع ان ابن عمر کان اذا رأى رجلا لا يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رماه بالخصا, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی بندے کو دیکھتے کہ وہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین نہیں کرتا تھا تو عبداللہ ابن عمر اس بندے کو کنکریاں مارتے تھے. اب یہ جز رفع الیدین کے اندر اس متن کے ساتھ جو روایت بیان کی ہے اس کا متن یہ درست نہیں ہے. اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. یہ میرے پاس حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد حضرت عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسند حمیدی ہے,
اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 277 اور 78 ہے۔ اس پر یہی سند ہے جو جز رفع الیدین کے اندر بیان ہوئی۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے حدثنا الحمیدی قال حدثنا الولید بن مسلم قال سمعت زید بن واقد یحدث عن نافع ان عبد اللہ ابن عمر کان اذا ابصر رجلا یصلی لا یرفع یدیہ کلما خفض ورفع حسبہ حتی یرفع یدیہ۔ اس میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد جن کی سند سے جز رفع الیدین کے اندر جو متن بیان ہوا وہی امام حمیدی اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو جب بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ متن نہیں ہے جو جز رفع الیدین کے اندر بیان ہوا۔ اس میں متن یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کسی بندے کو نماز پڑھتے دیکھتے اور وہ بندہ نماز میں ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین نہیں کرتا تھا، حسبہ تو اس بندے کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کنکریاں مارتے تھے، حتی یرفع یدیہ، یہاں تک کہ وہ رفع الیدین کرتا۔ اور ایسے ہی اس کا شاہد میں آپ کے سامنے وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس سنن دارقطنی ہے، اس کے اندر امام دارقطنی نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اسی روایت کو بیان کیا۔ کہتے ہیں حدثنا ابو بکر النیسابوری حدثنا عیسیٰ بن ابی عمران حدثنا الولید بن مسلم حدثنا زید بن واقد عن نافع قال کان ابن عمر اذا رأى رجلا يصلي لا يرفع يديه كلما خفض ورفع حسبه حتى يرفع۔ اس میں بھی وہی متن ہے جو عبداللہ بن زبیر امام حمیدی امام بخاری کے استاد نے اپنی مسند حمیدی کے اندر نقل کیا۔ تو ان دونوں روایتوں سے ان دونوں کتابوں کے متن سے پتا چلا کہ جز رفع الیدین کا جو متن ہے اذا رکع و رفع وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کو بیان کرنے والے حضرت امام حمیدی ہیں، اور امام حمیدی نے جب اپنی مسند کے اندر اس روایت کو نقل کیا تو امام حمیدی نے اذا رکع و رفع کے الفاظ نقل نہیں کیے بلکہ کلما خفض و رفع کے لفظ نقل کیے، جن سے یہ بات واضح ہوئی کہ جز رفع الیدین کے اندر جو متن ہے وہ متن درست نہیں ہے۔ اب مرزا جیلمی جو ہے یہ بھی رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہی رفع الیدین کا قائل ہے، ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین کرنے کا قائل ہے مرزا جیلمی نہیں ہے۔ تو اس روایت کے مطابق صرف رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنے والے کو کنکریاں نہیں لگیں گی، بلکہ ہر اونچ نیچ پر جو بندہ رفع الیدین نہیں کرے گا اس کو کنکریاں لگیں گی۔ اب مرزا جیلمی خود بھی سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنے کا قائل نہیں ہے، تو عبداللہ ابن عمر کے اس فرمان کے مطابق تو مرزا جیلمی خود مستحق ہے کہ اس کو کنکریاں ماری جائیں۔ اب مرزا جیلمی کے شاگردوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی مرزا جیلمی نماز پڑھے اور سجدوں کے درمیان پہلا سجدہ کرتے وقت اور پہلے سجدے سے اٹھتے وقت اور دوسرا سجدہ کرتے وقت اور دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت جب رفع الیدین نہ کرے مرزا تو مرزے کے شاگرد اس کو کنکریاں ماریں، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کا جو صحیح متن ہے اس میں ہے کلما خفض و رفع، کہ عبداللہ ابن عمر ہر اس بندے کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں ہر اونچ نیچ کے وقت رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ اور ہر اونچ نیچ سے مراد یہی ہے کہ رکوع کے لیے جھکتے بھی رفع الیدین کیا جائے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کیا جائے، پہلے سجدے کے لیے جھکتے بھی رفع الیدین کیا جائے، پہلے سجدے سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کیا جائے، دوسرے سجدے کے لیے جھکتے بھی رفع الیدین کیا جائے، اور دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کیا جائے، اور پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کیا جائے۔ لیکن مرزا اس ساری جگہ رفع الیدین کرنے کا قائل نہیں ہے، تو عبداللہ ابن عمر کی روایت کے مطابق مرزا جیلمی خود اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو کنکریاں ماری جائیں۔ باقی رہا مرزا کا یہ کہنا کہ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا سنت ہے ایسے ہی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا سنت ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کلپ میں ہم مرزا جیلمی کا محاسبہ کرتے ہوئے دلائل سے ثابت کریں گے کہ ہاتھ باندھ
کر ہی نماز پڑھنا سنت ہے، ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا سنت طریقہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کلپ کے اندر ہم مرزا جیلمی کا بھرپور طریقے سے محاسبہ کریں گے اور اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مرزا جیلمی کے شر سے سادہ لوگ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔